ٹھیک، ان ساری باتوں کا جواب ایسے ہم زرق نقوی صاحب سے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. بس صرف آخری چیز کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو غدیر خم کا حوالہ ہے، کیا حضرت علی نے بھی خود اس بات کو کلیم کیا ہے؟ تو بس اس بات کا جواب دے دیں پھر ہم زرق. میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس چیز کا حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی دن اپنی خلافت کے لیے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ دیا تھا، تو خلافت تو میری ہے. اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الایام میں آخری وقت میں اس وقت کہہ رہے تھے کہ جاؤ کتاب کاغذ لے کے آؤ، کاغذ قلم لے کے آؤ، میں لکھ دوں. اگر من کن تو مولا سے خلافت ثابت ہوتی تھی تو وہ لکھ دوں والی بات غلط ہو گئی. ٹھیک ہے، ان بیچاروں کو کہیں سے بھی جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی تو اپنی طرف سے مطلب اور منشا جو ہے وہ بیان کر لیں گے. جیسا کہ ولادت کعبہ میرے نزدیک کوئی بڑی سعادت نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ کوئی نمازی مسجد میں جائے، خاتون جائے اور وہاں پر اس کا بچہ پیدا ہو جائے، تو کیا کہیں گے کہ اس نے مسجد کو پاک کیا یا اس کے تقدس کو مجروح کیا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حوالہ پیش کر رہے ہیں مستدرک حاکم میں، اس کی سند نہیں، سند پیش کریں. ٹھیک، بغیر سند کے بعد کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من کن تو مولا سے کبھی بھی استدلال نہیں کیا. سیدنا حسن نے کبھی استدلال نہیں کیا، کبھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے استدلال نہیں کیا کہ جناب ابا جان کو یہ خلافت ملنی چاہیے تھی اور یہ مل گئی ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ جو دلیل تھی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ دوں، تو وہ یہ کیا دو باتیں ہو گئی. اب آخری سوال، اس کے بعد ہم زرق بھائی کے پاس جائیں گے. آخری سوال کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی بیعت ہماری کسی بھی کتب احادیث سے ثابت نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی کتب احادیث میں. تو اہل تشیع کی کسی بھی کتاب میں یہ وہ ملتی ہے آپ کو کہیں بھی کہ حضرت ابو بکر کی بیعت لی گئی، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت لی؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ میرے پاس کتاب ہے وقعۃ الصفین، یہ نصر بن مزاحم مقتری کی ہے، منکری کی ہے. اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اما بعد فإن اللہ بعث النبی فأنقذ به الضلالہ ونعش به الحلقہ وجمع به الفرقہ ثم قبضہ اللہ الیہ وعد الیہ وعد ما علیہ ثم استخلف ناس ابا بکر ثم استخلف ابو بکر وعمر واحسن السیرہ وعدلا فی الامہ ووجدنا علیہما ان تولی الامر دوننا ونحن آل رسول اللہ واحق بالامر فغفرنا ذالک لہما. یہ صفحہ نمبر 201 ہے وقعۃ الصفین کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کے ذریعے گمراہی کو، ضلالت کو ختم کیا اور جو ہلاکت اور بربادی تھی اس کو بھی ختم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، وَجَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، اکٹھا کر دیا اختلاف کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا اور پھر وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی امانت تھی آپ نے وہ پہنچا دی. اس کے بعد ثُمَّ اسْتَخْلَفَ النَّاسَ ابو بکر، اس کے بعد لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا. ثُمَّ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر، پھر ابو بکر نے جو ہے وہ عمر کو خلیفہ بنا دیا. وَأَحْسَنَ سیرہ، دونوں کی سیرت سوانے بہت اچھے کردار کے مالک. وَعَدَلَا فِي الْأُمَّةِ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے امت کے اندر عدل کیا دونوں نے. وَقَدْ وَجَدْنَا عَلَيْهِمَا، ہمارے دل میں کچھ خیال آیا یا کچھ بات کو ہم نے پایا ان تولی الامر دوننا، کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ خلافت دے دی گئی. وَنَحْنُ آلُ رسول اللہ، اور ہم اللہ کے رسول کی آل تھے. وَالْأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور ہم ہی زیادہ حق رکھتے تھے خلافت کا. فَغَفَرْنَا ذَلِكَ لَهُمَا، ہم نے وہ حق چھوڑ دیا، معاف کر دیا. فَغَفَرْنَا ذَلِكَ لَهُمَا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو کلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ 15 صدی میں بیٹھ کر تشیع جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں کہ خلافت پہلے حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی. اگر میں 2 منٹ کے لیے مان بھی لوں جی کہ جی حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، تو کیا آج وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خلافت مل جائے گی ان کو؟ اللہ رب العالمین نے ان کو خلافت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چوتھے نمبر پہ رکھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. سنن ترمذی کی حدیث ہے. چوتھے نمبر پہ رکھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں. اس کے بعد اور بھی ہیں 6 اور صحابہ ہیں تو عشرہ مبشرہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ترتیب کو رکھا کہ ابو بکر کو پہلے خلافت مل گئی، عمر کو اس کے بعد میں مل گئی، علی المرتضیٰ کو چوتھے نمبر پہ ملی عثمان کے بعد. اب آگے چلے آتے ہیں تو انہی کی کتاب ہے تفسیر کمی، بڑی مشہور کتاب ہے. زرق نقوی صاحب اس چیز کو جانتے ہیں. تفسیر کمی کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور تشیع کے بڑے امام وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التحریم میں جو آتا ہے نا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات امہات المومنین سے کوئی بات ڈسکس کی اور چھپا کے رکھی. تو اس کے تحت جناب کمی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ ابو بکر صدیق کی میرے بعد خلافت ہوگی. اچھا، جلیل خلافت من بعدی ابو کے ابو بکر. عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ میرے متصل بعد جو خلافت ہوگی وہ آپ کے بابا ابو بکر کی ہوگی. ثم من، کہا پھر کس کی ہوگی؟ کہا عمر، اس کے بعد عمر کی ہوگی. تو یہ تو قرآن مجید کی تفسیر میں مانے بیٹھے ہیں. تفسیر کمی ایران سے چھپی ہوئی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل نہیں تھی. تو یہ ہمارے سے کس چیز پہ یہ بیچارے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی دور میں بھی محب نہیں رہے. سیدنا علی کو ہمیشہ انہوں نے مشکلات کے اندر پھنسایا ہے. علی رضی اللہ عنہ اپنی تشیع پارٹی کے متعلق فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جو ہے حوالہ ہے کہ اگر میں تمہیں ایک پیالہ دے دوں نا لکڑی کا اور اس کا جو دستہ ہو وہ لوہے کا ہو، تو جب میں پیالہ امانتاً واپس مانگوں تو تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اس کا جو لوہے کا دستہ ہے نا وہ اتار چکے ہو گے. اتنے تنگ تھے کہ اللہ میں اپنے ان شیعوں سے اتنا تنگ ہوں کہ اللہ مجھے اٹھا لے. یہاں تک فرما رہے ہیں وَلَا أَبَ لَكُمْ، تمہارا باپ ہی کوئی نہیں ہے. نہج البلاغہ کا حوالہ. تو بھائی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل التشیع کی کتب سے، کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتے کے درجے کے برابر بھی پہنچ جائے؟ جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے کا بھی کوئی مقابلہ کر لے جو آج کے دور میں کوئی مسلمان یا کوئی انسان ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے وہ یہ کر لے گندا کام تو وہ درجے میں پہنچ جاتا ہے.